بڑی فضیلتاں والی ہے، بڑی برکتاں والی ہے، بڑی رحمتاں والی ہے۔ اس دے اندر کچھ بد نصیب ایسے بھی نے جنہاں دی اس رات دے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 تکبر کرنے والا کہ اپنے آپ نو آکڑ کے ظاہر کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ تیسرے نمبر تے فرمایا والدین دا نافرمان۔ جڑا بندہ والدین دا نافرمان ہوئے، انہاں دا دل دکھایا ہوا ہوئے، والدین نال زیادتی کرتا ہوئے، ظلم کرتا ہوئے، وہ بھی اس رات نہیں بخشیا جائے گا۔ ہاں اگر اس رات اور تو پہلے سچے دل نہ توبہ کر لوے اور اپنے والدین تو معافی مانگ لوے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ پھر حسد کرنے والا، پھر اپنے رشتہ داراں دے نال بلا وجہ تعلق توڑن والا، بلا وجہ انہاں دے نال تعلق توڑن والا، یہ اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر وہ اپنے انہاں گناہاں تو توبہ کر لوے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس حوالے دے نال میں قرآن مجید ایک آیہ کریمہ تلاوت کیتی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہ اے لوگو ایمان والے توبوا الی اللہ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، توبۃ نصوحا اور سچی تے پکی توبہ کرو۔ اور توبہ کی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ الندم توبۃ، کہ اپنے گناہاں تے ندامت دا اظہار کرنا، اپنے گناہاں تے شرمندگی دا اظہار کرنا، اس توبہ کیا جاتا ہے کہ جب کہ گناہ سرزد ہو گیا ہے لیکن وہ تو بعد وہ تے شرمندہ ہویا ہے، اپنے اتے ملامت کیتی ہے، نفس نے ملامت کیتی ہے کہ مولا میں خطا کار سا، میرے کو غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں گناہ کر بیٹھا، لیکن سونیا مہربانی فرما مینوں یہ تو معافی عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ہوئی دل دے اندر پشیمانی، یہ ہوئی شرمندگی دا دل دے وچ احساس، اس نوں توبہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب لہ، کہ سرکار فرماتے ہیں جڑا بندہ گناہاں تو بعد توبہ کر لیتا ہے گویا کہ اس طرح سمجھو کہ انہیں کبھی گناہ کیتا ہی نہیں، یعنی کہ رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے کہ گناہ تو اس بندے نے گناہ کیتا، پھر میری بارگاہ کے اندر آ گیا ہے، جھک گیا ہے، انہیں شرمندگی کا اظہار کیتا ہے، اس وجہ تو رب العالمین غفور الرحیم ہے، میرے رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جڑا توبہ کر لیتا ہے اس طرح سمجھو انہیں گناہ پھر کیتا ہی نہیں۔ تھوڑ سامنے محترم، توبۃ النصوح کی چیز ہے کہ توبۃ النصوح اس چیز، اس توبہ نو آکھیا جاتا ہے جد تو بعد کوئی بھی گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو، جد تو بعد کبھی بھی گناہ نہ ہو۔ تو سامعین محترم، سچی تے پکی توبہ نو توبۃ النصوح آکھیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ توبۃ النصوح کی ہے، سرکار نے فرمایا جس طرح جانور دے تھڑاں دے وچوں دودھ دو لیا جاتا ہے نا، دودھ چویا جاتا ہے، جدوں دودھ چولیا جاوے برتن دے وچ آ جاوے، پھر ساری دنیا دے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، فلاسفر، حکمت والے، علم دان، سارے سائنسدان بھی مل جان، پھر اس دودھ نو پھر واپس دے تھڑاں دے وچ نہیں داخل کر سکتے۔ اس طرح ہی جدوں بندہ ایک بڑی گناہاں دی دلدل چوں نکل کے پاکی وال آ جاوے، پھر گناہ وال نہ جاوے تے اونوں توبۃ النصوح آکھیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم کہ توبۃ النصوح یہ سچی تے پکی توبہ ہے کہ جدے تو بعد دوبارہ کبھی بھی گناہ نہ ہو۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف دے اندر ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بندہ سی جیدہ نام نصوح سی اور ہے مرد سی، لیکن وہ دی چال، ڈھال، گفتار، بولن دا انداز، چلن دا انداز
بیٹھن کا انداز عورتاں جیسا سی کہ جس وقت وہ اپنے گھر تو باہر نکلتا لباس بھی اپنا جڑا عورتاں جیسا پہنتا سی جدو گھر تو باہر نکلنا انہیں چادر اوڑھنی اپنے چہرے پہ نقاب کرنا کہ جس ٹائم گفتگو کا انداز ہونا وہ بھی عورتاں جیسا ہے لیکن اس طرح حمام کے اندر بادشاہ زادیاں جتے غسل کرتی سی نہاندیاں سی تیار ہوندیاں سی شہزادیاں ہوندیاں سی اوتھے ایک اسامی خالی ہوئی کہ وہ نسور نامی شخص نے اس حمام کے اندر اپنی نوکری دا آغاز کیتا نوکری کر لی جس وقت نوکری کر لی نفس اور شیطان انسان دا دشمن ہے نفس کی چیزیں نفس انسان نو گناہ کی طرف مائل کرائے سلطان باہو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر کے اندر لکھ دینے کہ نفس نے اور دنیا نے اور شیطان نے ایک دوسرے دے ہاتھ تے بیعت کی ایک دوسرے دے نال عہد کیتا ہے کی کیتا ہے کہ انسان نو سیدھے راہ تے نہیں موڑ دینا دنیا دا وس چلتا ہے دنیا اپنا پورا زور لاتی ہے اپنی رنگینیاں بکھیرتی ہے اپنی جناب والا روشنیاں کھلارتی ہے اپنی زینت آرائش پیش کرتی ہے کہ انسان جڑا ہے ایک گناہاں دی دلدل دے وچ آ جاوے رب دی راہ تو بھٹک جاوے صراط مستقیم چھڑ دے جتھے شیطان دا وس چلتا ہے شیطان اپنا زور لاتا ہے جتھے اس انسان دے نفس دا وس چلتا ہے ایک انسان دا نفس اس طرف مائل کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا جدے ہوتے کرم ہو جاوے اور انہاں ساری چیزاں تے قابو پا کے رب دا بڑھ جاتا ہے سبحان اللہ انہاں ساری چیزاں نو پیچھے چھڑ دیتا ہے لیکن میرے رب تعالیٰ دا بڑھ جاتا ہے تو سامعین مکرم جناب سننا بھی شخص سے انہیں حمام دے اندر نوکری کر لیے حمام دے اندر اپنی ڈیوٹی کا آغاز کیتا ہے لیکن نفس نے وہ دنجنا پیالی اس طرف مائل کیتا شیطان نے مائل کیتا ہے تو گناہ کر بیٹھا انہیں کوئی غلطی سرنت ہو گئی سامعین مکرم انہیں بڑی بڑی توبہ کیتی ہے بڑی دفعہ انہیں جناب پیالی اپنے رب کو توبہ کیتی ہے تو دن اپنے نفس نو ملامت کرتا رہا ہے کہ تم انہوں اس پاسے لے کے گیا ہے میں گناہ کر بیٹھا ہوں میں گناہاں دی دلدل دے وچ پھس گیا ہاں لیکن بڑی دفعہ توبہ کیتی ہے بڑی دفعہ توبہ کیتی ہے لیکن توبہ کرن تو بعد پھر گناہ کر لیندا ہے پھر توبہ کردا ہے پھر گناہ کر بیٹھا ہے پھر توبہ کردا ہے پھر گناہ کر بیٹھدا ہے اسی طرح سلسلہ چلدا گیا لیکن بڑی دفعہ انہیں زور لایا لیکن سچی توبہ دی توفیق نہ ملی ایک بڑی جناب والا وہ کسی بزرگ دے کول مرد کلندر دے کول اللہ والے دے کول گیا ہے کہ جدو گیا جا کے بیٹھا ہے رسول آتا ہے کہ حضور میرے واسطے دعا کرو جدو اللہ والے نے وہ چہرے وال ویکھیا ہے انہوں نے اسے ٹائم پتہ چل گیا ہے کہ زنا دا مرتکب ہو گیا ہے گناہگار ہو گیا ہے بڑی بڑی توبہ کیتی ہے لیکن توبہ جڑی ہے پھر مان لیندا ہے